لندن میں مجھے 3 سال ہو چکے ہیں لندن میں، سینٹرل میں 3 سال پورے ہو گئی، اب ملک سے بھی پاکستانی بن چکا ہوں. دو تین چیزیں اور کر رہے ہیں ڈاکٹر علی صاحب کو سننے کے لیے آئے. کچھ آپ لوگوں کا تعلق علی صاحب سے کرائے کو جانتے ہیں، لیکن لندن میں پچھلے 3 سال جو ہم لوگوں نے ساتھ گزارے ہیں یا برطانیہ میں، اور جو کردار اور صرف پاکستانیوں نے ادا کیا ہے، کچھ جو سختیاں اور صحیح ہیں وہ ان سے شیئر کریں گے. پھر ہم علی صاحب سے سنیں گے کہ تھوڑا حقیقی آزادی کے بارے میں بات ہوگی اور اس طرح سے ہمیں یہ جنگ جاری کرتی ہے حقیقی آزادی. اور پھر ایک حالیہ چیز جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو بری طریقے سے لیبل کرنے کی کی جائے گی، اس کے اوپر 2 باتیں آپ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں. عمران خان ایک برانڈ رہا ہے پاکستان کا، چاہے وہ کھیل کے میدان میں ہو، اس کے بعد فلانتھروپی کے میدان میں ہو، کینسر ہسپتال بنانا ہو، یا پھر اس کے بعد پاکستان میں سیاسی شعور لانا تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے. ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، اور اوورسیز پاکستانیوں کا عمران خان نے بھی ساتھ دیا. پچھلے 3 سالوں میں آواز ہر جگہ پھیلی، امریکہ میں بھی اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا پازیٹیو اور فعال کردار کیا، برطانیہ میں بھی ادا کیا. برطانیہ میں ہمیں ایک خاص لفظہ پیش آیا جو باقی شاید اوورسیز پاکستانیوں کو کم پیش آیا. برطانیہ میں آپ جانتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہمیشہ احتجاج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور حکمرانوں کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ بنتا ہے، اسپیشلی چونکہ وہ لندن بہت آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اکثر بہت زیادہ یہاں پہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کا شکار ہونا. میرا تو جو انتظار کا سلسلہ پاکستان کے فضائی کو بلانا تھا، اس کے پیچھے ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ برطانیہ میں ایسے موجود ہیں. میں کچھ لوگوں کا نام دے بھی سکتا ہوں، لیکن کچھ لوگ رہ جائیں گے. اگر ہمارے ڈاکٹر صدر صاحب کریں تعلق پہ چلے گئے عمران خان صاحب، ہر احتجاج کے وقت ان کے فیملی ممبرس کو اٹھایا جاتا ہے، باقی لوگوں کے فیملی ممبرس کو اٹھایا جاتا ہے. جو سوشل میڈیا کے لوگ یہاں پہ ایکٹیو ہیں ان کے فیملی ممبرس کو پاکستان اٹھایا جاتا ہے، ان سے انہیں کے فون سے اٹھایا جاتا ہے. بہت سارے قصے آپ لوگوں کو پتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے. یہاں دلانا اس لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو یہ برطانیہ میں جو ہے اس کے اوپر ہم لوگوں کو عمل ضرور اٹھانی چاہیے. اور جس طرح سے امریکہ میں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے ایک انگیجمنٹ شروع کی ہے وہاں کے لا میکرز کے ساتھ، ہمیں بھی یہاں پہ اس کو رکھنا چاہیے اس سلسلے کو. بہت سارے لوگ لکھتے ہیں اس سلسلے میں جو ٹرانس نیشنل ریپریشن کی ایک انکوائری باہر قسمت چل رہی ہے برطانوی پارلیمان میں. مجھے بہت پتا ہے رجنوں کے حساب سے وہ صرف پاکستانیوں نے اس کو بھی رپورٹ کیا ہے کہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کس طرح سے پاکستانی ریاست اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنے. ایک چیز تو یہ بڑی امپورٹنٹ تھی جو یہاں ذکر کرنا بہت ضروری تھا. دوسری اب جو اہم بات آج کے سمجھنے کے ٹاپک کے حساب سے بھی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کل ایک واقعہ ہوا. اس واقعے کی تو ہمیں بالکل کنڈیمنیشن کرنی چاہیے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی بڑا تھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ فالس فلیگ آپریشن ہوگا، جس طرح سے 9 مئی بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. ریاستیں اور ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایسی چیزوں کو استعمال ضرور کرتے ہیں. پہلی بات اگر کسی کو یہ خدشہ ہے یا وہ کہنے کی کوشش کرے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے اوپر کیا سنس ہوگا، میں تو تحریک انصاف کے طور پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے 24-25 کروڑ پاکستانی جب بھی کوئی بیرونی خطہ پاکستان کی طرف آئے گا تو وہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ. لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کی. ایک چیز تو یہ ذہن نشین کر لیجیے، میں نے آج کچھ اپنے ولاگ میں بھی بات کی تھی، وہ پیغام تھا مودی کے لیے. دوسری چیز ہے عمران خان کی، اور تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں ماضی کے لیڈر سے. آج جس حال میں عمران خان ہے وہ میں نے سوچتا ہے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کسی سیاستدان کے ساتھ اتنی ذاتی جو ہے زیادتیاں کی گئی ہیں.
لیکن ایک اور لیڈر تھا 2018 میں اس نے ایک بیان دیا تھا جو میں آپ کو دہرانا چاہوں گا، ہمارے ڈان کے اوپر وہ چھپا تھا، مئی 2018 کا، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے اس وقت 2008 میں ہونے والے معاملے جو تھے اس کی جو ہے ذمہ داری آلموسٹ ہماری بہت بڑا آج ایسا ہی ایک موقع ہے، اور عمران خان کی بات دہراتا ہوں کہ فوج ہمیشہ تک مضبوط ہوتی ہے جو پوری قوم اس کے ساتھ ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ، میں نے تو آج بھی بات کی صبح کہ جی مودی کو کوئی یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس وقت پاکستان میں بہت سخت مصیبت، ہم اس وقت تقریباً یقین کیجیے آدمی کو فوج جو کہہ لیجیے یا ادارے جو ہیں جن کو ملک کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ عمران خان کو توڑنے کے لیے 30 سال سے مصروف ہیں۔ جو باقی ان کے پاس ٹائم بچتا ہے وہ پھر سوشل میڈیا کو چپ کرانے میں لگ جاتے ہیں، صحافیوں کو قتل کرواتے ہیں، اپنے ملک سے صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی صحافی کوئی تحقیقاتی رپورٹ کرتا ہے تو اس کی پورے خاندان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ خاص شامل ہر دوسرے روز ہمارے کسی نہ کسی سوشل میڈیا آپ ایکٹیوسٹی کہہ لیجیے جو صرف شاید سوشل میڈیا پہ 2-4 باتیں کرتا ہے وہ اٹھایا اس کا بیان ہے کہ جناب دوسرے بڑی غلطی ہوگی، اور یا پھر یہاں پہ جو بیرون ملک لوگ موجود ہیں ان کی فیملی ممبرس کو اٹھا کر ان سے ایسے سوشل میڈیا کے بیانات دلوائے جاتے ہیں کہ جناب ہم اس سے علاقی کا انتظار کرتے ہیں، اس سے علاقی کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ جناب ہمارے کوئی لوگ وہاں پہ ہمیں ہر صورت ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھانا ہے، اور ہمارا یونائٹڈ فرنٹ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن یہ ایک ایسا لمحہ ہے، یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جو ہمارے فیصلہ سازوں کو جب ہم میں سے کوئی بھی ان کو فیصلہ ساز کہتا ہے تو بہت کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے کہ یہ ہوتے کون ہے فیصلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بندوق بھی ان کے ہاتھ میں ہے، توپ بھی ان کے پاس ہے، وہ خود سے فیصلہ ساز نہیں، لیکن ان فیصلہ سازوں کو آج یہ سوچنا پڑے گا کہ آج پوری قوم کو متحد ہو کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے یک زبان ہوتے وقت آپ کو یہ کمی ضرور محسوس ہوگی کہ آپ نے اس قوم کو ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اور آپ نے اس قوم کو کیسے ڈیوائڈ کیا ہے؟ آپ نے جب اس کا مینڈیٹ اس سے چھین لیا ہے، آپ نے جب اس قوم کا ہر دل عزیز لیڈر جو ہے جعلی مقدمات میں جیل میں بٹھا دیا اور ملک کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا ہے جو کسی طور بھی پاکستان کی نمائندگی نہ پاکستان کے اندر کرتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے باہر کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے اوپر جو پہلا سلسلہ بھارت نے شروع کیا ہے داس معاہدے کی، انہوں نے اس کو 170 کہتے ہیں، ہمیں کچھ سے واک آؤٹ کر رہے ہیں، یہ پہلی چیز ہے جہاں پہ آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو ایک دفعہ اکٹھا ہونا پڑے گا اور قوم کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور آپ کو اپنی اس خدا کی معافی مانگنی پڑے گی جو آپ نے اپنی عوام کے ساتھ۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں جناب کی آزادی، اور اس بار مجھے پتا ہے کہ ہر کسی پاکستانی سے تو کم از کم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو پوچھتے ہیں کہ عمران خان کو باہر کرنے کی کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، لیکن میرا اس پہ ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں عمران خان جیسا لیڈر ملا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لیڈر آئے جب ان کے لیے موقع رکھا گیا تو وہ جدا چلے گئے یا انہوں نے راضی نامہ کر دیا۔ عمران خان جو ہے وہ راضی نامہ نہیں کر رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو حقیقی آزادی کا نعرہ ہے۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہی ہے کہ اس لیڈر نے آپ کو اس پورے نظام سے آزاد کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنا پرسنل سیکریفائس پیش کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اس کے اندر ہر چیز کے اندر آپ فائٹ کر رہے ہیں۔ آزادی میں میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس چیز کی تو جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کب آئیں گے، اس چیز کی ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نظریے سے نہ ہٹیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی ہمت اور حوصلے کے مطابق وہ جنگ لڑ رہا ہے، اپنی اپنی جگہ ہم شاید سفر بھی کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ عمران خان نے جو حقیقی آزادی کی پہل شروع کی
کہ پاکستان میں جمہوریت صحیح اصل جمہوریت کی بحالی ہوگی، کٹپٹی جمہوریت نہیں ہوگی، آزاد الیکشن ہوں گے اور فوج اپنا اصلی کام کرے گی اور سیاستدان اپنا اصلی کام کریں گے تو وہی حقیقی نہیں ہوگی۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے ہمیشہ آپ لوگوں